انبیاء کی تاریخ میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا جو عقل کو بالکل حیران کر دیتا ہے۔ سوچیں ذرا، ایک ایسی ملاقات جہاں اللہ کے ایک جلیل القدر نبی کا سامنا ہو رہا ہے، خود موت کے فرشتے سے، اور پھر کچھ ایسا ہوا جس کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ چلیں اس ناقابل یقین قصے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ اللہ کا ایک نبی ایک مقرب فرشتے پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے، وہ فرشتہ جو صرف اور صرف اپنے رب کا حکم بجا لا رہا تھا۔ آخر اس تصادم کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے؟ اچھا، اس واقعے کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس طاقتور ہستی کو جاننا ہوگا جو اس قصے کا دوسرا مرکزی کردار ہے، یعنی ملک الموت۔ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ، وہ ہستی جسے اللہ نے ہر جاندار کی روح اس کے مقررہ وقت پر قبض کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ کوئی امیر ہو یا غریب، نیک ہو یا گناہگار، کوئی بھی اس کی پہنچ سے باہر نہیں۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اور یہ کوئی عام فرشتہ بھی نہیں ہے۔ ملک الموت کا شمار اللہ کے 4 سب سے عظیم مقرب فرشتوں میں ہوتا ہے، جن کے ذمے کائنات کے سب سے بڑے کام ہیں۔ ان کا مقام بہت ہی بلند ہے، اور یہ نقطہ سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں جن کی فطرت میں نافرمانی کا کوئی شائبہ تک نہیں۔ وہ صرف اور صرف وہی کرتے ہیں جس کا حکم انہیں ان کا رب دیتا ہے۔ یہ اطاعت مکمل اور اٹل ہے۔ لیکن ملک الموت کا سامنا کرنا کیسا ہوتا ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ہمیں اس فرشتے کی دوہری فطرت کی ایک حیران کن جھلک دکھاتا ہے۔ جب ملک الموت نے حضرت ابراہیم کے اصرار پر اپنی وہ صورت دکھائی جس میں وہ گناہگاروں کی روح قبض کرتے ہیں، تو وہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ ایک سیاہ، ہیبت ناک وجود جس کے جسم سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، اور جب مومن کی روح قبض کرنے والی صورت دکھائی تو وہ ایک حسین و جمیل نوجوان تھے جن کے وجود سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر حضرت ابراہیم نے فرمایا، اگر کافر کے لیے موت کے وقت کوئی اور عذاب نہ بھی ہو تو صرف تمہارا یہ روپ دیکھ لینا ہی کافی سزا ہے۔ سوچیں اس لمحے کی شدت کیا ہوگی۔ اور اب ہم آتے ہیں اس مرکزی واقعے کی طرف، وہ لمحہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ملک الموت آمنے سامنے آئے۔ تو ہوا یوں کہ حدیث کے مطابق ملک الموت ایک انسان کی شکل میں حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کہا اپنے رب کا بلاوا قبول کریں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے انہیں ایک تھپڑ مارا جس سے ان کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں واپس پہنچا اور عرض کیا، تو نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی آنکھ درست کی اور فرمایا، میرے بندے کے پاس واپس جاؤ اور اسے یہ پیشکش دو۔ یہ کوئی عام پیشکش نہیں تھی، یہ زندگی کو ان گنت سالوں تک بڑھا دینے کا اختیار تھا، اور یہ حضرت موسیٰ کے بلند مقام کی ایک واضح نشانی تھی۔ ذرا تصور تو کریں، سینکڑوں شاید ہزاروں سال کی مزید زندگی کی پیشکش۔ کوئی بھی انسان ایسے موقع پر بھلا کیا فیصلہ کرے گا؟ لیکن حضرت موسیٰ نے اس لمبی زندگی کے پار دیکھا۔ انہوں نے وہ سوال پوچھا جو ہر چیز کی حتمی حقیقت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، اے رب، اتنے سالوں کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جواب آیا، پھر موت ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی۔ انہوں نے فرمایا، اگر انجام موت ہی ہے تو پھر ابھی صحیح۔ یہ تھا ایک نبی کا اپنے رب کے فیصلے کے سامنے مکمل طور پر سر جھکا دینا۔ ہاں، البتہ انہوں نے ایک آخری دعا ضرور کی۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ انہیں ارض مقدس یعنی بیت مقدس کے قریب دفن کیا جائے، چاہے صرف ایک پتھر پھینکنے کے فاصلے پر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ انبیاء کی سرزمین سے ان کی گہری محبت کا اظہار تھا۔ تو آخر اس ناقابل یقینی واقعے کا مقصد کیا تھا؟ اس کے پیچھے بڑی گہری الہی حکمتیں چھپی ہیں جو ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ علماء اس کی مختلف حکمتیں بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ خود فرشتے کا امتحان تھا، لیکن سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ دنیا پر یہ بات واضح کر دی جائے کہ اللہ کے نبیوں کا مقام کس قدر بلند ہے کہ ان کی روح قبض کرنے سے پہلے ان سے اجازت طلب کی جاتی ہے۔
آخر میں یہ پورا قصہ ہمیں ایک ایسی آفاقی سچائی کی طرف واپس لاتا ہے جس سے کوئی فرار ممکن ہی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے۔ اور یہ حقیقت اتنی حتمی ہے کہ جب قیامت کے دن تمام مخلوق فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ جبرائیل، میکائیل اور عرش اٹھانے والے فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھ لیں گے، تو آخر میں صرف ملک الموت باقی رہ جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اے موت کے فرشتے، تم بھی مر جاؤ۔ وہ فرشتہ جس کی ذمہ داری ہی موت لانا تھی، وہ خود موت کا تجربہ کرے گا۔ یہ اس بات کی آخری اور حتمی یاد دہانی ہے کہ بقا یعنی ہمیشہ رہنا صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور ہر مخلوق کو آخرکار اپنے خالق کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔